یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا۔ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہو کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ ایک، یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دو، یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جس سے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تین، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینت سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ چار، یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچ، یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔
لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے. وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی. یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی. ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی منا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہو. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے. یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں. اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے. منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں. لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ والذین یؤمنون بما انزل الیک. اے نبی الاسلام، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اچھا، ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. سر دیکھیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے. یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہیں کہے نا کہ یار استری، گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا. یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، گرم استری پہ. اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چیک کریں گے نا. تو یہ ہے یقین. آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے. ایمان والا معاملہ. اچھا، قادیانی اس کے اندر بھی
جو ہے وہ 2 نمبری کرتے ہیں. وہ بالآخرۃ هم یوقنون میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرہ اس سے مراد ہے جو اس کے بعد نازل ہوا، حالانکہ وہ قرآن کے اسلوب میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. ویسے کوئی بےمانی کرنا شروع کر دے علیحدہ بات ہے، وہ تو قرآن اپنے اسلوب میں بالکل کلیئر ہے. اب اس میں دیکھ لیں آپ، عقیدہ توحید بھی کلیئر ہے، عقیدہ رسالت بھی کلیئر ہے، کیونکہ آیا کہ ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوا، اور عقیدہ آخرت بھی. جو بنیادی اسلام کے 3 عقائد ہیں وہ سورہ بقرہ کے، میں نے کہا تھا پہلے 4 رکوع جو ہے نا وہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، آلموسٹ 40 کے قریب آیات، لیکن پہلی 4 آیات کے اندر ہی کتنی مضامین کی گہرائی موجود ہے. تو آپ سے پہلے یعنی تورات اور انجیل اور باقی صاحب یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پہ جو نازل ہوا. ظاہر ہے کہ جوز اور کرسچنز کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، پروفیسیز موجود تھیں. ایون آج کی آپ انجیل مقدس اٹھائیں جو انارکلی سوسائٹی، جو بائبل سوسائٹی جو ہے انارکلی لاہور، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی انہوں نے انجیل مقدس کے نام سے آلموسٹ اتنی والیوم کی ہے، لیکن وہ باریک رائٹنگ ہے، قرآن سے 3 گنا بڑی وہ کتاب ہے. آپ اس میں ابھی بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر چلے جائیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 کی جو ہے وہ آیت نمبر 18 پڑھ کے دیکھ لیں. اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان کے یعنی امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا. تو وہ یعنی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے. میں قرآن کے تعارف میں اس کے اوپر چونکہ بول چکا ہوں، آپ دیکھیں. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18-19 تک آپ کو نبی علیہ السلام کے علاوہ کے حوالے سے پروفیسیز ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جی مجھے تم سے ابھی بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو. جب وہ دنیا میں ہستی تشریف لائیں گی، میں تمہارے آسمانی جو باپ ہے یعنی خدا سے یہ بات کروں گا کہ وہ ہستی تم میں آئے اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جس کے ابھی تم متحمل نہیں ہو. وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ وہی کہیں گی جو اللہ ان کو وہی کرے گا. وہی جو ہم کہتے ہیں نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو نبی علیہ السلام اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پھر دیکھیں کیسا روشن ہوا ہے. ان کے اوپر جو جیوز نے تہمتیں لگائی تھیں وہ اس کتاب نے دور کی، اور کرسچنز نے جو ان کے نام پہ شرک کھڑا کیا تھا اس کو بھی دور کیا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کا نام دنیا میں روشن کیا. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ نان مسلم ہو رہے ہیں نا وہ کرسچنز ہیں، کیونکہ مسلمز ہی اونلی بلیورز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، کرسچنز کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ ایک مسیح کے انتظار میں ہے جو آ کے جا چکا ہے. اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے، حالانکہ جو ان کی کتابوں میں مسیح تھا وہ عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو انہوں نے انکار کر دیا. اور کرسچنز نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے کہہ دیا یہ خود ہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نظریات کا رد اس کتاب میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی، صحیح عقائد بتائے، جوز کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کرسچنز کی وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوں گا. اب آگے جو ہے وہ انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں ان کا ذکر آئے گا کہ یہ تو ایمان والے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں، بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اگلی آیت جو ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد منافقین کا. یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے، اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے.